بیٹھو بچے لوگ بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ اگر خاموش بیٹھیں گے تو 10-15 منٹ میں جو بات ہوں گی سب کے سمجھ میں آئیں گی۔ کوئی بات نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایسی بابرکت نورانی محفل میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور بحمدہ تعالیٰ بچوں نے جو نعت پاک پیش کی، جو نعت شریف سنائی، بہت بہترین انداز میں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہاں میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو بھی دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ان کے والدین کا سایہ ان پر دراز فرمائے۔ جیسا کہ آج کا یہ جلسہ ویسے تو انجمن کے بچوں کے نعت شریف کا پروگرام تھا، مگر اس کی اصل جو ہے نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نسبت سے ہے۔ امام حسین کون ہے؟ مختصر میں ہم اور آپ اس کو جان لے کہ ہمارے آقا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے ہے امام حسین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں امام حسین، اور امام حسین نے، یہ بات بہت مشہور ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اپنی آپ کی اور اپنے خاندان والوں کی قربانی پیش کی اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی وہ مقصد ہے دین اسلام کی بقا۔ دین اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی۔ کس لیے قربانی دی؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ہم کہتے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ سب بولو، اسلام۔ ہمارا دین اسلام، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں۔ مگر یہ اسلام جب خطرے میں آیا تھا، اس اسلام کو جب یزید مٹانا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، اس وقت امام حسین نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم جو اسلام میں ہے، جو اسلام کے طریقے پر ہم جی رہے ہیں، یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو اسلام کے اصولوں پر چل رہے ہیں، یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ بہت قابل مبارکباد ہے کہ جو ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، حافظ فیض صاحب، حافظ شمیم صاحب اور دیگر حفاظ کرام، جو ان بچوں کو سکھا رہے ہیں، یہ بچے قوم کا مستقبل ہے۔ اور جس اسلام کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، آج یہ بچے اس اسلام کے طریقے کو سیکھ رہے ہیں۔ تو ان بچوں کا یہ سیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب امام حسین کو خوش کر رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کی نیاز بنائی، ہم نے امام حسین کا چرچا کیا، امام حسین خوش ہوئے، بس اسی کام سے امام حسین کو خوشی نہیں ملتی۔ جو ہم اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس گزارنے سے امام حسین کو خوشی ملتی ہے۔ تو آج جو ان بچوں نے نعت پاک پڑھی، اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا، تو ان بچوں کا یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ رسول کی تعریف کرنا، یہ امام حسین کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے اور بالخصوص ان بچوں کے والدین سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو پہلے اسلام کی تعلیم دیں۔ دنیا کی تعلیم سے اسلام روکتا نہیں ہے، مگر بنیادی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے۔ امام حسین وہ ہے کہ جو شہید ہونے کے بعد بھی
ان کا سر تن سے جدا ہو گیا اور نیزے پر بھی امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو سوچو جب آج بچے اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو امام حسین کو کتنی خوشی ہوتی ہوں گی۔ اور جن کے والدین اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، تو یہ بچے جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا فائدہ ان بچوں کو بھی ہوتا ہے، ان کے والدین کو بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن شریف پڑھے اور اس کے احکامات پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ ہوں گی۔ تو یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ جو آج قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہے، ان کے والدین کو بھی فائدہ ہے۔ اور والدین کو کیسے فائدہ ہے؟ ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو شخص لیٹا ہے، قبر کے اندر جو لیٹا ہے اس پر عذاب ہو رہا تھا، اس کی قبر میں آگ جلی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، جیسے ہم زمین کے اوپر سب کچھ ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، ایسے اللہ کے نبی کو زمین کے اندر کا سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر جو شخص ہے قبر کے اندر وہ عذاب میں ہے، آگ میں جل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کر کے اپنے کام کے لیے آگے نکل گئے۔ جب کام کر کے واپس اسی قبر کے پاس آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ وہ مزے لے رہا ہے جنت کے باغوں میں، بہت خوش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ عذاب میں تھا، اس کی قبر میں آگ جلی ہوئی تھی، اور میں اپنے کام سے واپس آنے کے بعد تو نے اس پر سے عذاب اٹھا لیا، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام یہ سچ ہے کہ یہ بندہ گناہ گار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں اس پر عذاب ہو رہا تھا، یہ آگ میں جل رہا تھا، مگر جب یہ دنیا سے گیا تھا تو اس نے اپنی بیوی، حاملہ بیوی کو دنیا میں چھوڑ کر گیا تھا، اس کو ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک بچہ ہوا، اور اس کی ماں نے اس بچے کو انجمن میں، مدرسے میں بھیجا۔ بچے نے انجمن میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جب استاد نے اس کو پڑھایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ زمین کے اوپر بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے، اور زمین کے اندر میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں، اس لیے میں نے اس کے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو جو بچے نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ فیض صاحب کو، حافظ شمیم صاحب کو، قائد جلسہ مولانا ضمیر الدین قادری صاحب کو، اور بالخصوص ان تمام والدین کو جو یہاں موجود ہے، ان بچوں کے، کہ انہوں نے بچوں کی ہمت افزائی کی۔ اسی طرح ہمت افزائی کرتے رہے۔ اگر آپ لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بعد والی ہماری نسلیں، ہماری اولادیں ہم کو یاد کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو دین کے قریب لاؤ، دین سے جوڑو، قرآن سکھاؤ، نماز کا پابند بناؤ، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤ۔ اور جن لوگوں نے اس پروگرام کرنے میں جو حصہ دیا، جس نے جو خدمت کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور سراج بھائی پتنگ والے نے بھی بہت حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن میں یہ اپیل کروں گا، یہ آپ سبھی لوگوں سے کہوں گا، کیونکہ میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، اور میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سیکھنے کا بڑا جذبہ سب میں ہوتا ہے، اور بعد میں سب چھوڑ دیتے، مگر ایسا کبھی نہ کرنا، پورا قرآن شریف پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب کے بچوں سے کہہ رہا ہوں میں، پورا قرآن شریف پڑھیں گے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ ایک بار تو استاد کے پاس پڑھ لینا،
اور پھر ساری زندگی قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔